یہ سنن ابو داؤد شریف کی 4341 نمبر روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سوال کیا تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا جس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر روک دی جائے، جس وقت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا روک دیا جائے، اس وقت چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ آج مجھے یہ بتائیے، معاشرے کے اندر یہ جو برائی پھیل رہی ہے یہ برے لوگوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، برے لوگ پہلے بھی موجود تھے، برے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت برائی اس لیے پھیل رہی ہے، نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا ہے۔ جس وقت استاد اپنے شاگرد سے ڈر کے اس کو نصیحت نہ کرے، جس وقت باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے اس کو سیدھا راستہ نہ بتائے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، جس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر بند کر دیا جائے پھر چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، بخل بڑھ گیا، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لوگ اپنی جیبوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت ہم نے تو عجیب عجیب نظارے دیکھے ہیں، ہمارے پاس تو مائیں روتی ہوئی آئی ہیں، باپ روتے ہوئے آئے ہیں، سکا بیٹا پڑھ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اچھا بھلا کمانے والا ہے، لیکن ہمیں ایک ٹکا نہیں دیتا، ہم بھوک سے مر گئے۔ یہ تمہارے لاہور کے اندر بوڑھوں کے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو۔ ایک بابے کا انٹرویو چھپا جس کے 7 بیٹے تھے، ایک ڈاکٹر تھا، ایک بریگیڈیئر تھا، ایک انجینئر تھا، ایک وکیل تھا، 3 باہر تھے، 7 بیٹوں کا باپ یتیم خانے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لاہور کی بات ہے جی۔ اے بابے دا یتیم خانہ تے جا کے دیکھو، ماما دے 8 پتر، دھیاں نہیں پتر کمان والے تو بیٹھے نے جناب اوتھے۔ جیڑی قوم اپنے پیو نو نہیں پال سکتی، جیڑی قوم اپنی ماں نو نہیں سنبھال سکتی، حضرت وہ اللہ کی راہ میں کیا دے گی؟ پہلے تو یہاں پہ خرچ کرو نا۔ تیرا باپ بھکاری بن کے رہ گیا، تیری ماں بھکارن بن کے رہ گئی، اور اتنی جگہ نہیں ہے تیرے گھر میں، اور ایک وقت کی روٹی تو بندہ فقیر کو بھی ڈال دیتا ہے یار۔ اور یہ قوم اپنے ماں باپ کو روٹی نہیں دے سکتے، ایک وقت کے کھانا کتنا کھا لیں گے وہ؟ 3 روٹیاں 4 روٹیاں، اور اتنے تو امیروں کے کتے کھا جاتے ہیں جتنی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت دیکھنا یہ زمانہ آ جائے لوگ بخل پر جناب رہنمائی کرنے لگیں، بخل کی اطاعت کرنے لگیں، جیبوں کو سمیٹنے لگیں، پھر آقا جی نے فرمایا چپ کر کے اندر بیٹھ جانا۔ آقا جی نے فرمایا جس وقت خواہش کے نفس کی اتباع کی جا رہی ہو اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہو، میں صحیح ہاں، میری گل سن، تو چپ کر، میری گل سن، میری گل سن، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو غلط کہہ رہے ہیں، تو غلط کہہ رہے ہیں، وہ رائے کا احترام گیا بھاڑ میں۔ آج علم کا مباحثہ گیا بھاڑ میں، آج مجادلے ہیں، تو غلط ہیں، میں ٹھیک ہاں، میرا گھر بڑا ہونا چاہیے ہے، دنیا مرتی مر جائے۔ حضرت اللہ سے ڈر کے، تاریخ انسانی، آپ لوگ بھی سیانے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، تاریخ انسانی کے اندر جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی ایک رہنما، ایک لیڈر مجھے ایسا بتا دو۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں، میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ پوری انسانیت کے اندر کوئی ایک بادشاہ ایسا دکھا دو، کوئی ایسا کامیاب امیر رہنما دکھا دو جس نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہو، ان کے حقوق کو نہ کھایا ہو، ان کے معاملات کو نہ بگاڑا ہو، جنہوں نے جانیں نہ لی ہوں، لاکھوں انسانوں کے آہوں سسکیوں کے اوپر، ان کی جانوں کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر، ان کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد جتنا بڑا ظالم تھا، جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا ہے، وہ اتنا اونچے مقام پر بیٹھا ہے۔ مجھے آپ پوری انسانیت میں ایک مثال ایسی دکھائیں جس نے ایک قطرہ خون کا نہ بہایا ہو، جس نے ایک بندے کا حق نہ کھایا ہو،
جس نے کسی ایک کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، جس نے کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی ایک کے ساتھ کوئی جھگڑا لڑائی نہ کی ہو، لیکن وہ وقت کا سب سے بڑا کامیاب ترین حاکم وقت ہو. مجھے پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے. ہم ان کو کیا روئیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر فرعون زندہ ہے، نمرود زندہ ہے، حامان زندہ ہے، شداد زندہ ہے. ہم خواہشات کے پیروی کرنے والے بن چکے ہیں. جتنا بڑا توحید کا دعوے دار ہوتا ہے اتنا زیادہ دنیا کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اتنا خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے. میں جناب بڑا توحید پرست ہوں، تجھ سے بڑا مشرک کی کوئی نہیں. جس کے گھر میں ماں تڑپ جائے، جس کے گھر میں باپ تڑپ جائے، توحید کہاں پہ لے کے پھر رہا ہے؟ تو کون سا دین لے کے پھر رہا ہے؟ کون سا مذہب لے کے پھر رہا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تمام لوگوں سے الگ ہو کر عزلت نشین ہو جا، پھر چپ کر کے اپنے گھر کا دروازہ کھول اندر بڑھ کے بیٹھا. پھر باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے. 40 سال پہلے کی دنیا کو دیکھو، آج وہ آنکھیں بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے 40 سال پہلے کا دور دیکھا ہے. آج وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آج کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں. بے ثباتی کیا آج کی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ دور آج کے دور میں سملیرٹی نظر آ رہی ہے. اس دور میں صرف ایک فکر ہوتی تھی، اچھے کردار کا مالک ہو کے مر جا، آخرت میں مقام ملے گا. قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے. اس وقت پرواہ نہیں کی جاتی تھی کون کیا کہہ رہا ہے. اس وقت کسی سخی کو کچھ برا بھی کہہ دیا جاتا تھا، سخی اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں تھا، وہ سخی کی زبان پر ہوتا تھا اس کا کردار اس کے ساتھ، میرا کردار میرے ساتھ. میں اب کسی بندے کے کہنے پر اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دوں. سخی کا کردار آج اس کے ساتھ، آج کے سخی کی عالم یہ ہے، جب تک اٹھاؤ نہیں، جب تک ایک بے وقوف آدمی کو آئنسٹائن نہ بنا دو، جب تک بخیل آدمی کو آپ حاتم طئی نہ بنا دو، وہ اپنی جیبوں کے دروازوں کو نہیں کھولتا. تو نہیں دینا. آج تو عالم یہ ہے، مسجدوں کے اندر بھی جو چندہ دیتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر لگے بل بورڈ لگے، اشتہار لگے کہ چودھری صاحب نے، فلانے صاحب نے، فلانے چودھری نے اینے پیسے دیتے نے، 4 بندے دیکھن. تو نے اللہ کو دیا ہے کہ تو نے شہرت کے لیے دیا ہے؟ یوٹیوب والے بڑی زبردست قسم دی ایڈورٹائزمنٹ کر لیندے. بڑے بڑے ادارے آ گئے ایڈورٹائز کرانا ہے تو پتر انہوں نے دے، تو ادھر کیوں دے رہے؟ ادھر کی لین آ گیا. یہ دنیا وکھرے دنیا ہے. آج کل پیسہ، معیار، دنیا، یہ ساری چیزیں، ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، علم، حدیث، فن، یہ چیزیں معنی رکھتی تھی. آج تو تعلیم بھی ایک وہ ہو گیا کاروبار. ہمارے دور میں اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن معاشرے کے لیے مفید اور خاندان والوں کے لیے بڑے زبردست لوگ. جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا، انہوں نے اپنے گھر بنائے، اکثر نے، اللہ ماشاءاللہ کسی کا رہ گیا ہو، ورنہ انہوں نے محنتیں کی. کتنے پڑھے ہوئے؟ 4 پڑھے ہوئے، 5 پڑھے ہوئے، بڑے کوئی زیادہ پڑھے ہوئے تھے تو 10 پڑھے ہوئے تھے. پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر بنائے، اپنے ٹھیے بنائے، اپنے ٹھکانے بنائے، اپنے کاروبار بنائے، اچھی نوکریاں کی. آج کا ایم اے پڑھا ہوا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا بنایا؟ وہ میٹرک والا اچھا تھا یا آج کا ایم اے پاس اچھا ہے؟ آج کا بزنس مینجمنٹ جس کا ٹیگ لائن ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹیگ لائن چل رہی ہیں. وہ کدھر گئے منڈے؟ پڑھے لکھے ریڑیاں لا کے پھر دیں. پھر وہ تعلیم اچھی سی یا یہ تعلیم اچھی سی؟ آج کا بچہ ناکام کیوں ہے؟ ہمارے دور کا بچہ کامیاب کیوں تھا؟ صرف ایک چیز ہے، بیچ میں سے کردار کو کھینچ لیا گیا، کردار ختم کر دیا ہے. آج کردار نظر نہیں آتا. ہر طرف پڑھے لکھے، ہمیں وہ نمونے پڑھے لکھے وہ آتی تھے ایک زمانے میں، گڑیاں لے کے نا جی، لکڑیوں کے بڈاوے لے کے انگلیوں پہ نچاتے تھے. آج صرف بڈاوے ہیں. آج ہمیں پڑھا لکھا فائدہ مند کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک موٹی سی مثال، آج تمہارے پورے ملک پاکستان کے اندر نیٹ کو بند کر دیا جائے، ٹیکنالوجی کو بند کر دیا جائے، کنے لوگ کمان گے تھے، کنے بھوکے رہن گے تھے، کنے کھان گے؟ دس دو. ہمارے دور کے بندوں کے اندر فن تھا، لائٹ نہیں بھی تھی، کما رہے تھے. یہ کردار ہے ہمارے اہل بیت اطہار کا، یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ کردار ہے آج سے 40 سال کے پہلی کی جنریشن کا. اور آج کی جنریشن کے اندر ناکامی کی ایک بڑی وجہ جنریشن گیپ ہے. آج اس بلا نے ہمیں اپنی ماں سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، دادے سے دور کر دیا. رات کو میرے سسر تشریف لائے،
وہ تشریف فرما ہیں. رات ہم 1-2 بجے تک صرف ان کی زندگی کے ہم حالات سنتے رہے. 83 سال عمر ہے ان کی. ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے جو ہے لمحات کو اور اپنے ان تمام قدموں کو آپ نے پار کیا ہے، ہم وہ سنتے رہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادے سے، اپنے باپ سے، اپنے سسر سے، اپنے بڑوں سے ان کی زندگی کی اسٹرگل سنتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. اس بلا نے وہ ٹائم چھین لیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین اور دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے.